اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، درود پاک کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، بہت عظمت ہے۔ ایک اس حوالے سے بہت ہی کمال واقعہ، حضرت سفیان ثوری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کر رہا تھا، اسی دوران ایک نوجوان آیا جو ہر قدم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا ورد کر رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم جان بوجھ کر ہر جگہ درود پاک پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نوجوان نے پوچھا، وہی سفیان ثوری جو عراق میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ نوجوان نے کہا کہ آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی؟ میں نے کہا، اس دلیل سے، وہی تو ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور ماں کے رحم میں بچے کی صورت بناتا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ آپ نے کما حقہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اس پر میں نے اس سے پوچھا، تم نے معرفت کیسے حاصل کی؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے غم اور پریشانی کے ختم ہونے اور ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، اس لیے کہ جب میں پریشانی کے عالم میں ہوتا ہوں تو وہ میری پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، اور جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں تو وہ میرے ارادے کو توڑ دیتا ہے، جس سے میں نے جان لیا کہ بے شک میرا رب ہے جو میرے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ نوجوان بولا، بات دراصل یہ ہے کہ میں حج کر رہا تھا، میری والدہ بھی میرے ساتھ تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، مجھے بیت اللہ شریف میں لے چلو۔ میں انہیں بیت اللہ شریف لے گیا۔ اچانک وہ گر پڑی، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ سوج گیا اور چہرے پر سیاہی چھا گئی۔ میں ان کے پاس غم زدہ ہو کر بیٹھ گیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کی، اے میرے پروردگار، تو اپنے گھر میں داخل ہونے والے کے ساتھ ایسا فرمائے گا۔ اچانک کوہ تہامہ کی طرف سے ایک بادل اٹھا، اس میں سے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخصیت نمودار ہوئی۔ وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنا مبارک ہاتھ میری والدہ کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا تو چہرہ سفید اور ورم دور ہو گیا۔ پھر وہ جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور پوچھا، آپ کون ہیں جنہوں نے میری پریشانی کو دور کر دیا؟ انہوں نے فرمایا، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دم بدم یوں درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میرے محترم سامعین، دیکھیے، اسے ہمیں درود پاک کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے اس نوجوان کا غم دور ہو گیا اور کیسے اس کی والدہ ٹھیک ہو گئیں، ان کا چہرہ سفید ہو گیا، ورم دور ہو گیا۔ اور پھر جو اس نوجوان نے یہ بات کی کہ مجھے معرفت ایسے حاصل ہوئی کہ جب میرا غم، میری پریشانی دور ہو جاتی تھی اور میرے ارادے ٹوٹ جاتے تھے تو میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی کہ کوئی رب ہے جو میری پریشانی کو دور کرتا ہے، میرے غم کو ختم کرتا ہے، اور جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں تو وہ میرے ارادے کو توڑ دیتا ہے۔ تو کوئی میرا رب ہے جس کی طرف مجھے رجوع کرنا چاہیے، جو میرے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ دیکھیں، اس واقعے میں ہم نے دو چیزیں سیکھیں۔ اللہ کی معرفت کا راز،
ایک وہ نوجوان نے جو بتایا اور دوسرا حضرت سفیان ثوری نے جو بتایا کہ اللہ کی معرفت انہیں کیسے حاصل ہوئی، قرآن پاک کی اس آیت سے، جس کا مفہوم ہے کہ وہی تو ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور ماں کے رحم میں بچے کی صورت بناتا ہے۔ اور نوجوان کو معرفت جس انداز میں حاصل ہوئی وہ ہم نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی فضیلت، اور جب اس نوجوان کو درود پاک کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلا تو وہ نوجوان حج کر رہا تھا لیکن ہر قدم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ رہا تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اپنے ان بندوں میں ہمیں شامل فرما لے جو اس کی معرفت رکھتے ہیں، اور ان بندوں میں بھی شامل فرما لے جو ہر قدم پر درود پاک پڑھتے ہیں، جو بس اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں، یاد میں، دھیان میں گم رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔